عورتوں کا سب سے بڑا ہتھیار پاکستان کا نیا قانون 2025 تعارف مسئلہ اور ایک نئی امید سوچیں کہ روز روز کے تانے خرچہ بند کرنے کی دھمکی یا کردار پر اٹھائے جانے والی انگلیاں اب صرف برداشت کرنے کی چیز نہیں بلکہ پاکستان کے دارالحکومت میں ایک قابل سزا جرم ہے۔ جی ہاں، نومبر 2025 کا نیا قانون صرف جسم کے زخم نہیں بلکہ روح پر لگے گھاؤ بھی دیکھتا ہے۔ تو آخر یہ قانون ہے کیا اور یہ کیسے اسلام آباد کی ہر عورت کا سب سے بڑا ہتھیار بن سکتا ہے؟ یہ وہ سچائی ہے جسے ہم جانتے ہیں مگر اکثر خاموشی سے سہ جاتے ہیں۔ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق ملک میں 34% شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہر کے ہاتھوں جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں، یہ ہماری اور آپ کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کی انکہی کہانیاں ہیں۔ اب تک قانون کی نظر میں تشدد کا مطلب تھا مار پیٹ اور ایسا زخم جس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بن سکے۔ لیکن اس ذہنی اذیت کا کیا جو روز کے تانوں سے ملتی ہے؟ اس بے بسی کا کیا جب شوہر آپ کو بنیادی ضرورتوں کے لیے ترسائے؟ اور اس تذلیل کا کیا جو کردار پر جھوٹے الزام لگا کر کی جائے؟ پرانے قوانین ان ان دیکھے زخموں کو نہیں پہچانتے تھے۔ عورتیں یہ سب سہنے پر مجبور تھیں کیونکہ ان کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں تھا۔ لیکن اب یہ خاموشی ٹوٹنے جا رہی ہے۔ سیکشن 1 حل کیا ہے؟ گھریلو تشدد بل 2025۔ نومبر 2025 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخی قدم اٹھایا اور گھریلو تشدد روک تھام اور تحفظ بل کو منظور کر لیا۔ یہ قانون جس کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں برسوں سے لڑ رہی تھیں، اب اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں نافذ ہو چکا ہے۔ اگرچہ سندھ جیسے صوبوں میں ایسے قوانین 2013 سے موجود ہیں، لیکن وفاقی دارالحکومت میں اس کا آنا پورے ملک کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ قانون ایک ڈھال ہے، ایک ہتھیار ہے اور ہر اس انسان کے لیے امید ہے جو اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہے۔ اس نے تشدد کی تعریف کو اتنا وسیع کر دیا ہے کہ ظلم کی کوئی شکل اب قانون کی گرفت سے باہر نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قانون کے تحت کیا کچھ گھریلو تشدد کہلائے گا۔ پہلا، جذباتی اور نفسیاتی تشدد۔ یہ اس قانون کی روح ہے۔ اس میں سر عام بے عزتی کرنا، بار بار تانے دینا، گالیاں دینا، کردار کشی کرنا، جھوٹے الزام لگانا، طلاق کی دھمکی دینا یا جھوٹے الزام پر دوسری شادی کرنا سب شامل ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ پیسے میرے ہیں، میری مرضی۔ دوسرا، معاشی تشدد۔ پہلی بار مالی زیادتی کو بھی تشدد مانا گیا ہے۔ اس میں عورت کو اس کی تنخواہ یا اثاثوں سے محروم کرنا، روٹی، کپڑے اور علاج جیسے بنیادی اخراجات نہ دینا یا اسے اس کی مرضی کے خلاف نوکری کرنے یا چھوڑنے پر مجبور کرنا شامل ہے۔ اب کوئی یہ کہہ کر نہیں بچ سکتا کہ پیسے میرے ہیں، میری مرضی۔ تیسرا، جنسی تشدد۔ کوئی بھی ایسا جنسی عمل جو عورت کی تذلیل کرے یا اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے اب ایک جرم ہے۔ چوتھا، جسمانی تشدد۔ مار پیٹ، دھکا دینا یا کوئی بھی ایسا کام جس سے جسمانی چوٹ پہنچے پہلے کی طرح اب بھی ایک سنگین جرم ہے۔ یہ قانون صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ گھر میں رہنے والے ہر کمزور فرد، چاہے وہ بچے ہوں، بزرگ والدین ہوں یا کوئی بھی مرد جو تشدد کا شکار ہو، سب کو تحفظ دیتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر مجرم کو 6 ماہ سے 3 سال تک قید اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جرمانے کی رقم میں سے کم از کم 20,000 روپے براہ راست متاثرہ شخص کو معاوضے کے طور پر دیے جائیں گے۔ سیکشن 2 یہ قانون آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ ایک مثال۔ اس قانون کو سمجھنے کے لیے اسلام آباد کی ثنا یعنی فرزی نام کی کہانی سنتے ہیں۔ ثنا ایک پڑھی لکھی خاتون ہے لیکن شادی کے بعد سے شوہر اسے پیسے کا محتاج رکھتا ہے۔ سسرال والے اور شوہر اسے بار بار اس کے خاندان کے بارے میں تانے دیتے ہیں۔ اسے کبھی مارا پیٹا نہیں گیا، اس لیے وہ کبھی پولیس کے پاس جانے کا سوچ بھی نہ سکی۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی اور اس کی خود اعتمادی ختم ہو چکی تھی۔ پرانے نظام میں ثنا کے آنسوؤں اور ذہنی اذیت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، لیکن اب گھریلو تشدد بل 2025 کے تحت ثنا کے پاس ایک مضبوط راستہ ہے۔ پہلا قدم، شکایت اور فوری مدد۔ اس قانون کے تحت اسلام آباد میں خصوصی پروٹیکشن آفیسرز اور پروٹیکشن کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ ثنا اب ڈائریکٹ ان آفیسر سے رابطہ کر سکتی ہے جو اس کے لیے اس کے حقوق بتائیں گے اور قانونی عمل میں اس کی مدد کریں گے۔ دوسرا قدم،
عدالت اور حفاظتی حکم۔ پروٹیکشن آفیسر کی مدد سے ثنا عدالت میں درخواست دے سکتی ہے۔ قانون کے مطابق عدالت 7 دن کے اندر پہلی سماعت کرنے اور 90 دن میں کیس کا فیصلہ سنانے کی پابند ہے۔ اگر عدالت کو لگے کہ تشدد ہوا ہے تو وہ فوراً حفاظتی احکامات یعنی پروٹیکشن آرڈرز جاری کر سکتی ہے، جس کے تحت شوہر کو ثنا کے قریب آنے یا رابطہ کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ سنگین حالات میں شوہر کو اسی گھر سے نکل جانے کا حکم دیا جا سکتا ہے، جبکہ ثنا کو اس میں رہنے کا قانونی حق ملے گا۔ عدالت شوہر کو ثنا کے تمام اخراجات ادا کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ تیسرا قدم، ثبوت کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال، ثنا جذباتی تشدد ثابت کیسے کرے گی؟ اس قانون کی خوبصورتی یہی ہے کہ اب صرف میڈیکل رپورٹ ہی ثبوت نہیں، دوستوں، گھر والوں یا پڑوسیوں کی گواہی، واٹس ایپ میسیجز، کال ریکارڈ یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی ذہنی حالت کو ظاہر کرے، جیسے ڈپریشن کا ڈاکٹری نسخہ، سب کچھ عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ ثنا کی کہانی بتاتی ہے کہ یہ قانون صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ عورت کو وہ عملی طاقت دیتا ہے جس سے وہ اپنے اوپر ہونے والے ہر ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے۔ سیکشن 3، خدشات، توازن اور اصل حقیقت۔ جب بھی خواتین کے حقوق کا کوئی قانون آتا ہے تو معاشرے میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے۔ سب سے بڑا ڈر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اور خواتین ذاتی رنجش میں مردوں پر جھوٹے مقدمات کر سکتی ہیں۔ یہ خدشہ اپنی جگہ، لیکن اس ڈر سے قانون نہ بنانا ایسا ہی ہے جیسے بیماری کے خوف سے جینا چھوڑ دینا۔ ہمارا عدالتی نظام ہر کیس کو اس کے ثبوتوں پر پرکھتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹا الزام لگائے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی گنجائش موجود ہے۔ یاد رہے، یہ قانون مردوں کو بھی تحفظ دیتا ہے اگر وہ کسی گھریلو رشتے میں تشدد کا شکار ہوں۔ اس کا مقصد کسی ایک جنس کو دوسرے پر برتری دینا نہیں، بلکہ طاقت کے غلط استعمال کو روکنا ہے۔ تاہم اصل چیلنج قانون کا نفاذ ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں گھریلو تشدد کے مقدمات میں سزا کی شرح صرف 1.3% ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پنجاب میں گھریلو تشدد کے 1167 مقدمات میں سے صرف 3 میں سزائیں ہوئیں۔ یہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ اس قانون کی کامیابی کا انحصار پولیس، پروٹیکشن آفیسرز اور عدالتوں پر ہے کہ وہ اسے اس کی اصل روح کے مطابق نافذ کریں۔ اختتام اور آپ کا کردار۔ گھریلو تشدد بل 2025 ایک تاریخی کامیابی ہے جس نے لاکھوں خواتین کی خاموش چیخوں کو قانونی آواز دی ہے۔ اب ذہنی اذیت اور معاشی تنگی صرف برداشت کی چیزیں نہیں بلکہ قابل سزا جرائم ہیں۔ لیکن صرف قانون کافی نہیں۔ جب تک ہم اپنے بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھائیں گے اور جب تک انصاف کا نظام ہر مظلوم کو فوری انصاف نہیں دے گا، یہ جنگ ادھوری رہے گی۔ سزا کی انتہائی کم شرح ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہم سب نے مل کر بدلنا ہے۔ یہ قانون ایک ہتھیار ہے، لیکن اسے چلانے کی ہمت ہمیں خود کرنی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ہر اس عورت، ہر اس بیٹی اور ہر اس مرد تک پہنچائیں جسے اس قانون کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اور کسی کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دے سکتا ہے۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس نئے قانون کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے معاشرے میں حقیقی تبدیلی لا پائے گا؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔